زندان عشق ایپیسوڈ نمبر 5۔ شاہویز ملک اس کے جسم پر بے باک حرکتیں کرنے لگا۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہنے لگا، دیکھو جان، میں نہیں چاہتا اس نازک سے وجود پر میں اپنی منمانیاں چلاؤں، اور جب شاہویز ملک نے اپنی منمانیاں چلائیں تو تمہارا یہ جسم برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے تمہیں پیار سے ایک اور موقع دے رہا ہوں کہ تم مجھے سچ بتا دو کہ تم مجھ سے نکاح کیوں کیا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دوں گا۔ جویریہ ابھی نفی میں سر ہلانے ہی لگی تھی جب شاہویز ملک لبوں سے ٹچ کرنے کی بجائے دانتوں سے اس کی گردن کو جکڑتے ہوئے تھا، اپنے دانتوں کی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے، ایسے تھا جیسے وہ ابھی اس کی گردن سے خون نکال دے گا۔ جویریہ تڑپ کر سسکی نکلی، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، دور ہٹیں، آپ سچ میں بہت بے رحم انسان ہیں۔ مجھے نہ آپ سے کوئی بات کرنی ہے، نہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، چھوڑ دیجیے مجھے حویلی چھوڑ آئیے، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بنا ایک پل بھی رکے بولے جا رہی تھی۔ شاہویز ملک نے اسے بٹھایا، بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم بھی ڈھیٹ مٹی کی بنی ہو تو میں بھی ایس پی شاہویز ملک ہوں، جو بڑے سے بڑے مجرم کا منہ کھلوا لیتا ہے۔ تم تو میرے سامنے ایک نازک سی چڑیا ہو، جسے زور سے دباؤں تو وہ سچ بول دے گی۔ جویریہ پھڑپھڑاتے ہوئے کہنے لگی، اتنی کمزور نہیں ہوں میں کہ راز رکھنا جانتی ہوں۔ وہ طنزیہ مسکرایا اور کہنے لگا، چلو اتنا تو بتا ہی دیا کہ کوئی راز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، اس لیے اب اچھے بچوں کی طرح بولنا شروع کر دو، ورنہ پھر میں مجرموں جو طریقہ آزماتا ہوں وہیں کرنے پڑیں گے، مگر تم چونکہ میری بیوی ہو، تم پر گھر میں دوسرا طریقہ ہی اپنانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی شرٹ کے اوپر سے اس کی بیلی بٹن کو اپنی انگلی کے ساتھ مسلتے ہوئے کہنے لگا، بولو گی یا پھر اپنے حد سے آگے بڑھ جاؤں؟ اپنی انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں جکڑ کے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے نیچے مچلتے دیکھ کر اس کے لبوں پر جھک گیا اور اس کے نچلے لب پر زور سے کاٹا۔ شاہویز ملک کی بڑھتی ہوئی بے باکیاں جویریہ کی ہوائیں اڑا چکی تھیں۔ جب اس کی برداشت ختم ہو گئی، اس کے ہونٹوں پر اتنی بے دردی سے کاٹا ہوا تھا کہ وہ تڑپ کر بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی، مگر پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کیجیے گا، میں آپ کو اپنے اتنے قریب برداشت نہیں کر سکتی۔ جویریہ نے ہار مانی تھی کہ فوراً وہ پیچھے ہٹ کر اسے جلدی سے اپنے مقابل بٹھایا۔ کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، جلدی سے بتاؤ، تم نے کیوں میرے ساتھ نکاح کیا؟ کیا راز ہے؟ جویریہ یہ کہنے لگی، دیکھیے یہ سب صحیح نہیں، ہر کسی کی زندگی پرسنل ہوتی ہے اور اس میں کچھ راز ہوتے ہیں، آپ کیسے میرے ساتھ زبردستی سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں؟ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ وہ ایسے بچوں کی طرح منہ بنائے، ہونٹ باہر کو نکالے رونے لگی۔ شاہویز میں اس کا دل پسیج سا ہو گیا، مگر وہ بے بسی سے کہنے لگا، دیکھو، پرسنل تب تھا جب یہ تمہاری ذات تک رہتا، تو تمہارے اس پرسنل راز نے میری زندگی میں بھی طوفان مچا کر رکھ دیا۔ میری بھی کوئی عزت ہے۔ ایس پی شاہویز ملک جس لڑکی کی بارات لے کر گیا، اس کی بجائے کسی اور کو دلہن بنا کر لایا، اور میری ہونے والی دلہن جسے میں نے صرف تمہارے پریشر میں چھوڑ دیا، یہ کہاں کا پرسنل ہے؟ دیکھو، بیڈ بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں، اور تم بھی، اور میری دھمکی کو دھمکی مت سمجھنا، میں پریکٹیکلی بھی سب کچھ کروں۔ ابھی شاہویز ملک کا یہ کہنا ہی تھا کہ جویریہ کہنے لگی، بس بس، آپ مجھ سے دور رہیں۔ جویریہ کی خاموشی پر شاہویز ملک نے اس کے بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ابھی اس نے ہلکا سا مسئلہ ہی تھا کہ وہ تڑپ کر بولی، بتا رہی ہوں بات کیا ہے۔ ابھی شاہویز ملک کا یہ کہنا ہی تھا کہ جویریہ یہ کہنے لگی، بس، آپ مجھ سے دور رہیں، آپ جو بھی بات کریں گے بس میرے قریب نہیں آئیے گا، میں برداشت نہیں کر پاتی آپ کو، میں نے یہ سب زمل آپی کے کہنے پر کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سچ کہنے لگی،
ایس پی شاہویز جو چونکا، وہ ایک دم حیران سا ہو گیا تھا۔ سیدھا ہو کر کہنے لگا، کیا مطلب؟ زمل کے کہنے پر زمل کیوں ایسا چاہے گی کہ اس کی بارات لوٹے اور اس کی جگہ اس کی چھوٹی بہن نکاح میں آ جائے؟ کیا وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ یہ سن کر جویریہ ٹھٹک سی گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کسی سے محبت کرتی تھیں۔ اگر کرتی ہوتی تو ضرور مجھے بتاتی، کیونکہ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی اور اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہیں۔ تو پھر ایسا وہ کیوں چاہیں گی؟ کیوں کوئی ایسا لڑکی چاہے گی کہ اس کی بارات لوٹ جائے، اس کی جگہ کوئی اور لڑکی دلہن لے جائے؟ دیکھو جویریہ، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مجبور ہوں یا بے بس ہوں۔ اس لیے جو بات ہے صحیح سے بتا دو، اور تمہارے پاس وہ گن کہاں سے آئی تھی گن؟ وہ کس کی تھی؟ ایس پی شاویز ملک ایک پولیس مین کی طرح تفتیش کرنے لگا۔ جویریہ کہنے لگی، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ آپ تو اس طرح انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی مرڈر کر دیا ہو۔ دیکھیں، جو بھی بات ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ میں نے یہ نکاح زمل آپی کے کہنے پر کیا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتی کہ انہوں نے مجھے کیوں کہا اور کس لیے کہا۔ اس لیے آپ اب مجھ سے دور رہیں۔ ویسے بھی میں اپنے گھر والوں سے بہت اداس ہوں۔ بے شک انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، لیکن میں ان سے ضرور ملنے جاؤں گی، اور ابھی جاؤں گی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی تو شاویز ملک نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی انگلیوں کی چھاپ اس کی کلائی پر چھپ چکی تھی۔ کہنے لگا، نہیں جویریہ، تم چلی بھی جاؤ تو وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے، اور کوئی بھی لڑکی جس نے اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو گھر والے پھر قبول نہیں کرتے۔ اس لیے رہنا تم نے یہاں پر ہی ہے۔ اس لیے جو کچھ تم جانتی ہو مجھے بتا دو۔ زمل اگر مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس نے خود کیوں منع نہیں کیا؟ کہنے لگی، میں نہیں جانتی، شاید وہ تایا سائیں سے ڈرتی ہیں، اور ہمارے گھر میں لڑکی کے انکار پر اس کی شادی نہیں روکی جاتی، بلکہ جہاں گھر والے کہیں وہیں شادی ہوتی ہے۔ کہنے لگا، او اچھا، تو وہ تمہارے گھر میں لڑکی کی بات نہیں سنی جاتی، جس طرح تم نے گن پوائنٹ پر اپنی بات منوائی ہے۔ زمل بھی اس طرح منوا لیتی کہ میری زندگی تو کٹ پتلی نہ بنتی نہ زمل نے تم سے یہ سب کہا ہوتا۔ جویریہ اپنے ماتھے پر ہاتھ پٹکتے ہوئے کہنے لگی، مجھے زیادہ تفتیش والے مرد سے الجھن ہوتی ہے، اور آپ تو بال کی ایک کھال اتارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب بس مجھ سے دور رہیں۔ کہنے لگا، جو ہو چکا ہے اس کے بعد دور نہیں قریب آیا جاتا ہے، سمجھی؟ تو جویریہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی زمل آپی کا کیا مقصد تھا، مگر جب شادی سے پہلے ایک رات میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ اداس تھیں۔ ان کے چہرے پر شادی کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ میرے بہت اصرار کرنے پر زمل آپی نے میرے آگے یہ فرمائش رکھ دی کہ اگر میں ان کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی ہوں تو ان کی جگہ میں آپ سے نکاح کروں۔ میں نہیں جانتی تھی شادی کے بعد حویلی والے مجھ سے تعلق توڑ دیں گے، مجھے آپ کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ بس نکاح ہوگا، بس زمل آپی خوش ہو جائیں گی۔ وہ معصومیت سے سب بات صاف صاف بتانے لگی۔ ایس پی شاویز ملک کا دل چاہا کہ وہ ابھی خان حویلی میں جا کر زمل کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ کیوں کیا اس نے یہ سب۔ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو ڈائریکٹ جواب دے دیتی۔ جویریہ کو کیوں مہرا بنایا گیا؟ کیا مقصد ہے سب کے پیچھے؟ جویریہ سے کہنے لگا، تم باہر آؤ، ناشتہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھا، اپنی شرٹ کو سیٹ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات لیے وہ تیزی سے جاتے ہوئے نوری کو حکم دے گیا کہ اس لڑکی کا خیال رکھنا، اور جب تک میں نہ کہوں یہ اس گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ باقی آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ اپنا حکم صادر کرتے ہوئے گھر کی مین ڈور سے باہر نکل چکا تھا۔ جویریہ ہچکچاتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ نوری نے آ کے آگے ناشتہ لگا دیا۔ جویریہ کہنے لگی، دیکھو مجھے موبائل چاہیے، میں نے اپنے گھر والوں کو کال کرنی ہے۔ نوری نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر پر کیا ہنگامہ ہوا اور کس طرح یہ شاویز کی شادی۔ کہنے لگی، دیکھیں بی بی صاحبہ،
میرے پاس موبائل تو نہیں ہے۔ ہاں، گھر میں لگے ہوئے PTCL کو آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ جویریہ جلدی سے اٹھی۔ ناشتہ وہیں ٹیبل پر چھوڑ کر اس نے حویلی کا نمبر ڈائل کیا۔ آگے سے کسی نے کال نہ ریسیو کی۔ اس نے زمل کا نمبر ڈائل کیا، ٹرائی کیا جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ تیمور کا نمبر ٹرائی کیا، اس نے بھی کال نہ اٹھائی۔ وہ بے بس ہوتی مرے مرے قدموں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف گئی اور وہاں بیٹھ کر سوچنے لگی، کیا میں اتنی بوجھ تھی سب پر، جو میری اس حرکت پر سب نے مجھ سے سارے ناطے توڑ دیے؟ کیا ان سب کو میری یاد نہیں آتی جس طرح میں ان کو یاد کر رہی ہوں؟ مجھے کوئی بھی نہیں کر رہا، اماں سائیں آپ بھی نہیں۔ وہ خود کلامی کرتے رونے لگی۔ نوری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی بی بی صاحبہ سب کیا ہوا۔ شاویز صاحب جب گھر سے نکلے تھے بہت خوش تھے، مگر واپسی پر ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، اور آپ دلہن کے لباس میں بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی، مگر آپ سے اتنا ضرور کہوں گی، شاویز صاحب دل کے بہت اچھے ہیں، انسان بہت اچھے ہیں۔ وہ ظاہری طور پر سخت رویہ بناتے ہیں، مگر کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے آپ کو اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ جویریہ منہ میں بڑبڑائی، رشک مائی فٹ، میں تو بس موقع پاتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی اور کبھی لوٹ کر اس کھڑوس کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ سمجھتے کیا ہیں یہ خود کو؟ اس نے جوس کا گلاس اٹھایا اور منہ سے لگایا اور گٹا گٹ پی گئی۔ خان حویلی میں صبح کا سورج طلوع ہوا۔ سب لوگ جو شاہ میر کی موت کے دکھ میں تھے، پھر زمل کی شادی اور شادی میں یہ ہنگامہ، جویریہ کو گھر سے بے دخل کر دینا، کسی کو سکون نہیں بخشا۔ گل رانہ بیگم اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں۔ جہانگیر خان کہنے لگے، دیکھو گل رانہ، میں نہیں جانتا اصل حقیقت کیا ہے، پر میرا دل کہہ رہا ہے میری بیٹی ایسی نہیں تھی، مگر بھائی صاحب کے فیصلے کے آگے ہم لوگ خاموش ہیں۔ وقت میری بیٹی کی سچائی کو ضرور ثابت کرے گا۔ گل رانہ بیگم کہنے لگیں، شکر ہے کسی کو تو میری بیٹی کی معصومیت پر ترس آیا، کسی نے تو سوچا اس کے بارے میں۔ جہانگیر خان گل رانہ بیگم کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے بیگم؟ آپ کو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری جویریہ، میں کیسے اس سے یوں دستبردار ہو سکتا ہوں؟ گل رانہ بیگم جلدی سے کہنے لگی ہیں، خان پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہو، آپ ایک دفعہ شاویز کو کال کر کے تو پوچھیں نا۔ کہنے لگے، نہیں ابھی یہ موقع ٹھیک نہیں، انشاءاللہ تم اپنے رب کے حضور دعا کرو، اچھے کی امید رکھو، اچھا ہی ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا، تمام حویلی کے لوگ وہاں موجود تھے، مگر زمل جو ابھی تک اپنے کمرے میں تھی، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں لیے، اور تیمور خان زادہ جو ہمیشہ خوش مزاج رہتا تھا، اچانک سے وہ اس قدر خاموش ہو گیا۔ زمل کی ان حرکتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا۔ زمل پھر سے اٹھی، تیمور کی طرف بڑھی، کہنے لگی، تیمور کیا ہو گیا ہے؟ کیا غلطی کی ہے میں نے؟ اگر میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کا سوچا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ آپ کیوں مجھ سے فاصلہ رکھے ہوئے ہیں؟ تیمور کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ زمل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہنے لگا، زمل کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ جویریہ بے گناہ ہے، جسے سب کی آنکھوں کے سامنے گناہ گار ثابت کیا گیا ہے، اور میرے دل میں پلنے والے خدشات یہ کہہ رہے ہیں کہ قصوروار تم ہو۔ زمل کے چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے، کہنے لگی، کیا مطلب ہے تیمور تمہارا کہنے کا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ زمانہ اگر تو مجھے سچائی بتا دو گی تو ہو سکتا ہے میں اپنے دل میں نرمی پیدا کر لوں، ورنہ سچائی تو میں جان کر ہی رہوں گا۔ اگر مجھے سچائی کہیں اور سے پتہ چلی تو پھر تم بھول جانا کہ تم تیمور خان زادہ کی بیوی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کاغذی رشتے کو ختم کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، پھر مجھے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اگر میں نے تمہاری عزت کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے تو تم مجھے بھی یہ سچائی بتاؤ۔
زمل کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے ٹپ ٹپ اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر کہنے لگی، تم اسے گناہ سمجھو، مجھے سزا دو، کچھ بھی کرو، مگر میرے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ سب کچھ کب سوچا اور کب کیا، مگر تیمور میں نے سوچ لیا تھا، یا میں خودکشی کر لوں گی، مگر میں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ میں کسی اور مرد کے وجود تو کیا، کسی اور کو اپنے دماغ میں سوچ بھی نہیں لا سکتی تھی۔ تمہارے علاوہ میں نے محبت نہیں، تم سے عشق کیا ہے، تم سے۔ اور جب سے شاہویز ملک کے ساتھ بابا سائی نے میرا رشتہ طے کر دیا، مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ شاہ میر کی موت کے بعد مجھے لگا تھا یہ معاملہ تھم جائے گا، مگر بابا سائی نے اپنی زبان پر اسی تاریخ کو شادی طے کر دی جس پر پہلے نکاح طے کیا تھا۔ اتنے کم وقت میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جویریہ میرے پاس کمرے میں آئی، مجھ سے اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے کہہ دیا کہ تم نکاح کر لو میری جگہ۔ شاہویز ملک برا انسان تھوڑی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ حویلی والے یوں جویریہ کو رخصت کر کے اسے بے دخل کر دیں گے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کم عمر ہے، ابھی نکاح ہوگا، اس کے بعد وہ حویلی میں ہی رہے گی ہمارے ساتھ، اور پھر میری شادی آپ سے ہو جائے گی۔ مگر میری شادی تو آپ سے ہو گئی، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا، جو میرا خواب تھا، میری خواہش تھی، میری محبت اور میرا عشق میرا ہو چکا تھا۔ مگر جویریہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ میرے دل کو چیر رہا ہے۔ تیمور تم کچھ کرو نا۔ تیمور خانزادہ غصے سے بکھر کر اس نے زمل کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے زور سے بیڈ پر پٹک دیا۔ کہنے لگا، تمہاری یہ محبت ہے، تمہاری یہ خواہش تھی، اسے تم عشق کہتی ہو؟ زمل دیکھو، محبت میں خود غرض نہیں ہوا جاتا۔ تم نے میری معصوم بہن کا فائدہ اٹھایا، وہ تم پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار تھی، تو تم نے اس کی جان لینے کا ہی سوچ لیا۔ اپنی خوشیوں کی خاطر تمہاری محبت میں طاقت تھی، اتنا تمہیں عشق پر دعویٰ تھا تو تم خود سٹینڈ لیتی نا سب کے سامنے، مجھ سے بات کر لیتی۔ محبت یہ تھی، اب تم سب بتا رہی ہو، پہلے بتا دیتی، لیکن نہیں، تم نے تو خود معصوم بن کر سب کے دل لبھائے، سب کی ہمدردیاں سمیٹیں۔ اور میری بہن جو معصوم تھی، جو ہر وقت زمل آپی کرتی رہتی، تمہارے ارد گرد پھرتی تھی، تم نے اسے مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ تم نے سب کی نظروں میں، سب برادری، خاندان، رشتہ دار، مہمانوں کے سامنے میرے بہن کی عزت داؤ پر لگا دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے میرا نام تو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، مگر تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکو گی۔ زمل تڑپ کر بیٹھی، تیمور خانزادہ کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں میں اپنے ہاتھ میں جکڑ لیے، کہنے لگی، تیمور میں مر جاؤں گی، مجھے خود سے دور مت کرو، میں تمہارے بغیر دوری میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کہنے لگا، ارے او میڈم، یہ ڈرامے میرے سامنے مت کرو، عشق کرنے والے اپنے دم پر سب کے سامنے اظہار بھی کرنا جانتے ہیں۔ تم نے کیوں تایا سائی سے یہ بات نہیں کی کہ تم شاہویز سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میری بہن کی زندگی ہی کیوں برباد کی؟ میری ماں کی کیفیت تم نے دیکھی تھی جب ان کی تربیت پر سب لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ یہ تربیت کیسی کی ہے اپنی بیٹی کی؟ میری کیا سچویشن تھی جس کی بہن بچکانہ حرکت کرتے ہوئے سب کے سامنے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ نکاح کرے گی؟ اپنے منہ سے ہر کوئی اس طرح کے القابات سے نواز رہا تھا۔ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے یہ حرکت کی، اور اسے اکسایا کس نے؟ تم نے۔ وہ تمہاری محبت میں پاگل تھی، وہ معصوم تھی۔ میں تمہیں مر کر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تیمور نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے زمل کو پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے اپنے کندھے پر شال گرائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چہرے پر اب غصہ ایسے تھا کہ جیسے وہ سب کچھ ابھی کے ابھی تہس نہس کر دے گا۔ زمل فرش پر بیٹھی، جو ساری رات رو رو کر پہلے ہی اپنی آنکھیں سرخ کر چکی تھی، اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ کیوں میری قسمت میں محبت نہیں ہے؟ تیمور، تم کیوں نہیں سمجھتے میں پاگل ہو جاؤں گی تمہارے بغیر؟
تیمور اب جب میں نے سب کچھ بتا ہی دیا ہے تمہیں تو میں تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ میں تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کروں گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے نوچتی ہوئی زمین پر بیٹھی، سسک رہی تھی کہ باہر سے اسے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں، زمل باہر آؤ۔ یہ آواز عفت جہاں کی تھی۔ زمل کا وجود کانپنے لگا۔ نہیں تیمور، میرے ساتھ تم ایسے نہیں کر سکتے۔ وہ دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی کہ کہیں تیمور نے سب کو حقیقت تو نہیں بتا دی۔ زمل کا سانس جیسے اس کے گلے میں ہی اٹک چکا تھا۔ سوچنے لگی کہ اگر تیمور نے سچائی سب کو بتا دی تو میں بابا سائیں یزدان لالا۔ وہ بھاری بھاری سب کچھ سوچتے ہوئے وہیں زمین میں گھٹتی جا رہی تھی۔ سوچنے لگی جویریہ کے ساتھ جو ہوا، اسے تو شاویز ملک کے ساتھ رخصت کر کے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے، لیکن میرے ساتھ اب کیا ہوگا؟ وہ ابھی تک کمرے میں انہی سوچوں کی الجھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ملازمہ کمرے میں آئی۔ شبو نے دروازے کے پاس سے کھڑے ہو کر کہا، چھوٹی بی بی، باہر کھانے کے لیے ٹیبل پر آپ کو سب بلا رہے ہیں۔ شبو ایک پل کے لیے حیران سی بھی ہوئی زمل کی حالت پر۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رو کر آنکھیں سجا چکی تھی، مگر ملازمہ تھی، ملازمہ کو اپنی حد اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ پیغام دے کر جانے ہی لگی تھی کہ زمل نے آواز دی، شبو، کیا سب لوگوں کے چہروں پر غصہ ہے؟ کیا باہر کوئی بات ہوئی ہے؟ شبو نے نارمل انداز میں سر ہلایا، کہنے لگی، نہیں چھوٹی بی بی، بس جویریہ بی بی کو یاد کر کے سب اداس ہیں، مگر آپ جلدی آ جائیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ زمل کی سانسیں بحال ہوئیں۔ اسے محسوس ہوا، سوچنے لگی، شکر ہے تیمور، تم نے میرا پردہ رکھ لیا، ورنہ میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ خیر، وہ اٹھی، اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ وہ خود کو ریلیکس کر رہی تھی تاکہ اس کے چہرے سے یہ محسوس نہ ہو کہ اس کی رات کیسی گزری ہے۔ خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے وہ باہر آئی۔ تیمور خان زادہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ ایک سرسری سی نظر زمل نے ڈالتے ہوئے وہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ عفت جہاں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، پیار کیا، کہنے لگی، ہمیشہ خوش رہو اور جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ مگر گل رانہ بیگم، جن کا چہرہ اترا ہوا تھا، ظاہری سی بات ہے ان کی بیٹی یوں اچانک ان سے دور ہو گئی تھی۔ سب نے نوٹس کیا کہ سب لوگ ناشتہ شروع کر چکے ہیں، مگر گل رانہ بیگم پلیٹ کی طرف مسلسل نظریں ٹکائے خاموش، اداس چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ عفت جہاں نے کہا، گل رانہ ناشتہ شروع کرو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹا اور ان کی آنکھوں سے آنسو گال پر گرے۔ سب لوگ سمجھ سکتے تھے ان کی کیفیت کو۔ جہانگیر خان نے گل رانہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بیگم دیکھو، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ بہترین کرے گا، بس تم ماں ہو اور ماں کی دعائیں رائیگاں نہیں جاتیں۔ بختیار خان جو سرد مہری اپنائے خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، کہنے لگی، عفت آپا، میں نہیں جانتی کہ کل کیا قیامت برپا ہوئی، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ میری جویریہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ بھائی صاحب، ہم نے فیصلہ لینے میں جلدی کر دی۔ کیوں ہم نے انا وارثوں کی طرح ایک معصوم بیٹی کو چھوڑ دیا؟ شادی کے بعد مائکہ ناشتہ لے کر جاتا ہے۔ بختیار خان نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کہنے لگے، دیکھو گل رانہ، ہمارے صبر کو مزید مت آزماؤ۔ اس طرح کی رسمیں ادھر ہوتی ہیں جہاں بڑوں کی رضامندیاں شامل ہوں۔ بڑے بچوں کی عزتوں کو روندنے لگیں تو رسومات نہیں، انہیں بس خود سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ تم جانتی ہو کل جس طرح میں نے خود کو سنبھالا تھا، پورے خاندان کے سامنے، پورے گاؤں کے سامنے، اور جانتی ہو پورے گاؤں میں یہ افواہ پھیل چکی ہے کہ بختیار خان کی بھتیجی جہانگیر خان کی اکلوتی بیٹی، جس نے شادی میں ہنگامہ کیا، منہ زور ہو کر اس نے نکاح کیا۔ تو پھر ہم کیوں سوچیں ایسی خود غرض لڑکی کے بارے میں؟ گل رانہ خاموش سی ہو گئی۔ کر بھی کیا سکتی تھی، ایک ماں جو بن چکی تھی۔ وہ تیمور خان زادہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے زمل کو دیکھ رہا تھا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھے اور سب کو سچائی بتا دے۔ ابھی تیمور نے بس اتنا ہی کہا، تایا سائیں ضروری نہیں جو نظر آ رہا ہو وہی حقیقت ہو۔ اماں سچ ہی کہہ رہی ہیں، ہم نے فیصلہ لینے میں جلد بازی کر دی۔ تیمور کے لب جیسے ہی کھلے، بولنے کے لیے زمل کی دھڑکنوں میں طوفان مچ گیا۔ وہ خواب میں بھی اس سارے منظر کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زمل کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے وہ چمچ اٹھانے کے بہانے نیچے جھکی اور تیمور کے پاؤں پر اپنے ہاتھ رکھ کر مضبوط سی گرفت میں اس کے پاؤں کو پکڑا۔ وہ خاموشی سے ہی صحیح اس کے سامنے منت سماجت کر چکی تھی۔ ایک بار پھر سے تیمور کی زبان کو چپ لگ گئی۔ بختیار خان کہنے لگے، برخوردار، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کل جو کچھ آنکھوں دیکھا ہے، اس سب کے بعد کس چیز کی تفتیش کرنا چاہتے ہو؟ سب کچھ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور بختیار خان ایک روپ دار انداز میں کھڑے ہوئے اپنی شال اپنے کندھوں پر دھار سے چڑھا کر کہنے لگے، آج کے بعد اس گھر میں جویریہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ وہ ہمارے لیے مر گئی ہے، ہماری عزت کا جنازہ نکال چکی ہے۔ بختیار خان کے فیصلے کے آگے کوئی بھی کچھ نہ کر سکا۔ سب خاموش ہو گئے۔ تیمور مسلسل زمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑے کمرے میں گیا۔ عفت جہاں سے ملک کے پاس آ کر زمل بولی، تم خوش تو ہو نا زمل؟ زمل نے کوئی جواب نہ دیا اور ماں کے گلے سے لگ کر اپنا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عفت جہاں نے زمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا ہوا؟ ایسے مت رو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کیا تیمور نے تمہیں کچھ کہا؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے روتے کہنے لگی، نہیں اماں، تیمور تو بہت اچھے ہیں، بس شاید قسمت میری اچھی نہیں ہے۔ عفت جہاں پریشان سی ہو گئیں۔ زمل کو سینے سے بینچے ہوئے کہنے لگیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اللہ نے ایک ساتھ ہی ہماری قسمت میں اتنی آزمائشیں کیوں لکھ دی ہیں۔ ہنستی بستی حویری تھی ہمارے جہان نے۔ زمل کو ایک سائیڈ پر کرتے ہوئے گلرانہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میرا نام ہے، جانتی ہوں ماں کے لیے بیٹی کا دکھ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور جویریہ کی اس نے یقین مانو، اس طرح کا یقین کسی کو بھی نہیں ہو رہا۔